اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الخامس کاف التشبیہ قالہ الاخفش و ابن عصفور مستدلین بأنه اذا قیل زید کعمر فإن كان المتعلق استقر فالکاف لا تدل علیہ بخلاف نحو فی من زید فی الدار وإن كان فعلا مناسبا للکاف وهو اشبہ فهو متعد بنفسه لا بالحرف۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری یہ چل رہی تھی وہ حروف جارہ جن کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر ما لا یتعلق من حروف الجر، حروف جر جو متعلق نہیں چاہتے ہیں، وہ حروف جارہ جو متعلق نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، وہ کتنے تھے؟ چھ تھے۔ پہلا جی تھا حرف زائد، یہ سے با ہے، متعلق نمی خاد، متعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر دو لعلہ کو جب حرف جر مانے لغت اکیل کی بنا پر تو اس کو بھی متعلق نہیں چاہیے، متعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر تین جو کل ہم نے پڑھا تھا وہ تھا لولا کو جب حروف جارہ مانے، اور وہ اس وقت ہے جب لولا ضمیر کو جر دے رہا ہو، لولا کے بعد اس میں ظاہر نہ آیا ہو، لولا جارہ ہے، شرط یہ ہے کہ ضمیر پہ آئے، تو پھر لولا کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے، اس لولا کو بھی۔ اور چوتھا کل ہم نے یہ بھی پڑھا تھا ربا، ٹھیک ہے یا نہیں، ربا کو بھی متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جمہور ناویوں نے کہا تھا کہ ربا حرف جر ہے متعدی کرنے کے لیے، اس کو بھی مصنف نے رد کر دیا تھا اس بات کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج ہم آپ کی خدمت میں وہ حروف جارہ جن کو متعلق نہیں چاہیے، 6 تھے، 5واں پڑھ رہے ہیں۔ 5واں ہے کاف التشبیہ۔ کاف تشبیہ وہ ہے جس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے، کاف التشبیہ وہ ہے جس کو متعلق نہیں چاہیے۔ اخفش نے کہا ہے، ابن عصفور نے کہا ہے کہ کاف تشبیہ کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے کہ کاف تشبیہ کو کسی کے متعلق کریں، نہیں۔ استدلال کیا دیا ہے جی، استدلال زیدن کا امرن، مثال دیے زیدن کا امرن، کہا کہ اگر متعلق استقرہ ہے کا امرن، جار مجرور کا متعلق اگر استقرہ ہے تو کاف اس پر دلالت نہیں کرتی ہے، اس استقرہ پر دلالت نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی حرف جر بمعنی یہ متعلق، جس کے یہ متعلق ہے ان میں تناسب ہونا چاہیے نا، حرف جر بمعنی یہ متعلق، جس سے متعلق ہے ان میں تناسب ہونا چاہیے، لہذا اگر متعلق استقرہ ہے تو یہ کاف اس پر دلالت نہیں کرتی، اس استقرہ پہ۔ بخلاف زید فی الدار، یہاں فی الدار کا تعلق استقرہ پہ ہو تو فی اس پہ دلالت کر رہا ہے۔ اور اگر متعلق فعل رکھو جو مناسب ہے کاف کے، آپ کا امرین کے لیے ایسا فعل رکھ رہے ہو مقدر جو مناسب ہے کاف کے، اور وہ ہے اشبہ، ٹھیک ہے، تو وہ اشبہ اگر رکھو گے تو وہ متعدی بذات خود ہے، نہ کہ حرف کے ذریعے وہ متعدی ہوتا ہے۔ پس جب نہ یہ بن سکا اشبہ کا رکھنا، نہ استقرہ کا رکھنا، ٹھیک ہے، وہ تو اس کا امرین کا متعلق ہو ہی نہیں سکتا، تو پس کاف کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے، یہ نتیجہ نکل آیا۔ مصنف فرماتے ہیں حق کے مطلب یہ آغا جان
کہ حروف جارہ صحیح ہے نا سارے کے سارے جب موضع خبر میں ہوں یا اس کی مانند ہوں تو یہ استقرار پر دلالت کرتے ہیں. تمام حروف جارہ جو موضع خبر میں ہوں وہ استقرار پر دلالت کرتے ہیں. کیا کہا آقا جان؟ وہ حروف جارہ جن کو متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی 6 تھے. 5واں کاف تشبیہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے, یہ کاف تشبیہ کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات کس نے کی ہے؟ اخفش اور ابن عصفور نے کی ہے. اور دلیل یہ دی زیدن کا امرن والی. کہا اگر متعلق استقرہ ہو تو کاف اس پر دلالت نہیں کرتی. اگر مناسب لو فعل جو پوشیدہ ہے, ٹھیک, وہ مثلا اشبہ ہے, کاف کی مناسبت رکھتا ہے, کاف کے ساتھ اشبہ ہے, تو اشبہ بذات خود متعدی ہوتا ہے, نعرف کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. پس کاف تشبیہ کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے. متعلق کسی کے نہیں ہوتی کاف تشبیہ. مصنف کہتے ہیں ہاں کہ یہ ہے کہ سارے حروف جارہ, ٹھیک ہے, یہ نہیں جب موضع خبر میں ہوں استقرار پر دلالت کرتے ہیں. آگا چھٹا اور آخری وہ حروف جار جن کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے, جو کسی کے متعلق نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, حروف جار کو آپ کہتے ہیں نا یہ جار مجرور ظرف, یہ مثلا فعل کے متعلق ہے, یہ شبہ فعل کے متعلق ہے. اب ہم وہ پڑھ رہے ہیں جن کو متعلق پیچھے کسی کے نہیں کرتے. یہ حروف جار وہ ہیں بتا رہا ہوں جو کسی کے پیچھے فعل یا شبہ فعل کے متعلق نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کا متعلق نہیں ہوتا. یہ متعلق وہ متعلق بنا لیں. اچھا وہ کیا ہے؟ چھٹا کیا ہے؟ چھٹا کا جان حروف میں سے حروف الاستثناء ہیں. خلا, ادا, حاشا جب یہ دیتے ہیں نا جر تو ان کو متعلق نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ حروف فعل کو دور کرتے ہیں جس پر یہ داخل ہوئے ہیں. یہ خلا, ادا جس پر داخل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ان کا جو مجرور ہے اس کو فعل سے کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ حروف فعل کو دور کرتے ہیں. کس سے؟ جس پر یہ آئے ہیں فعل کو اس سے دور کرتے ہیں یہ حروف. جیسا اللہ بھی اسی طرح کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں توجہ فرما رہے ہو. اور یہ دور کرنا معنی تعدیہ کے الٹا ہے. یہ دور کرنا تعدیہ کے معنی کے الٹا ہے. معنی تعدیہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ حروف فعل کو اسم تک پہنچاتے ہیں. حروف جب آتے ہیں نا تو یہ فعل کو اسم تک کیا کرتے ہیں؟ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ یہ دور کر رہے ہیں یہ حروف استثناء. تو اگر صحیح ہو کہا جائے کہ ان کو متعلق چاہیے, خلا ادا کو اگر کہو گے چاہیے تو پھر کہو اللہ کو بھی چاہیے. پھر اللہ کے لیے بھی کہو اللہ کو بھی متعلق کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اگلی بات ہے جان, یہ حروف مستثنیٰ کو جر دیتے ہیں, نصب نہیں دیتے ہیں. جس طرح اللہ مستثنیٰ کو نصب دیتا ہے یہ جر دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ فرق ظاہر نہ ہو ان کے درمیان, ان حروف میں جب یہ افعال ہوں یا حروف ہوں, فرق رہے نا. یہ حروف افعال ہوں تو نصب دیتے ہیں, اگر حروف ہوں تو جر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ فرق رکھنے کے لیے یہ کام کیا ہے. جب یہ افعال ہوں اور حرف ہوں, چونکہ یہ افعال بھی ہوتے ہیں حرف بھی ہوتے ہیں, یہ داخلہ, ان کے درمیان فرق رکھنے کے لیے یہ کام ہم نے کیا ہے. توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. الخامس کاف التشبیہ, 5واں کاف تشبیہ ہے. بھلا کس بات کی؟ جن کو متعلق نہیں کرتے ہیں کسی چیز کے. قالہ الاخفش و ابن عصفور. قالہ یہ عدم تعلق, اخفش اور ابن عصفور نے کہا ہے. مستدلین بأنہ اذا قیل, استدلال کرتے ہوئے
بِأَنَّهُ اِذَا قِيلَ جب کہا جائے زیدن کا عمرن فَإِنْ كَانَ الْمُطَلَّقُ اسْتَقَرَّ اگر مطلق کا عمرن کا مطلق استقرہ ہے فالکاف لا تدل علیہ تو کاف دلالت نہیں کرتی علیہ استقرہ پر. اگر متعلق استقرہ ہے تو کاف اس استقرہ پر دلالت نہیں کرتی. بخلاف نحو فی من زید فی الدار بخلاف اس فی کے جو زید فی الدار میں ہے یہاں فی الدار فی دلالت کرتی ہے استقرہ پہ زید گھر میں ہے یعنی زیدن استقرہ فی الدار یہ فی دلالت کرتی ہے جبکہ کاف دلالت نہیں کرتی استقرہ پہ. وَإِنْ كَانَ فِعْلًا مُنَاسِبًا لِلْكَافِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَعَلَّقُ فِعْلًا یعنی اگر متعلق فعل ہے جو مناسب ہے کاف کے وہ فعل جو مناسب ہے کاف کے وہ کیا ہے وَهُوَ أَشْبَهَ فَهُوَ مُتَعَدٍ بِنَفْسِهِ وہ فعل اشباہ بذات خود متعدی ہوتا ہے لا بالحرف نہ حرف کے ذریعے متعدی ہوتا ہے تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو خود متعدی ہوتا ہے. وَالْحَقُّ أَنَّ جَمِيعَ الْحُرُوفِ الْجَارَةِ الْوَاقِعَةِ فِي مَوْضِعِ الْخَبَرِ وَنَحْوِهِ تَدُلُّ عَلَى الْاِسْتِقْرَارِ حق کے مطلب یہ ہے کہ تمام حروف جارہ جو موضع خبر میں واقع ہوتے ہیں تمام حروف جارہ جو موضع خبر میں واقع ہوتے ہیں یعنی خبر بن رہے ہوتے ہیں وَنَحْوِهِ اور اس خبر کی مانند تَدُلُّ عَلَى الْاِسْتِقْرَارِ استقرار پر دلالت کرتے ہیں. السادسو چھٹا ہوگا جان وہ حروف جو لا یتعلق متعلق نہیں ہوتے چھٹے کے حروف الاستثناء وہو خلا وعدا وحاشا حروف استثناء کیا ہیں خلا وعدا حاشا اذا خفضنا جب یہ دیں جر دیں فَإِنَّهُنَّ لِتَنْهِيَةِ الْفِعْلِ عَنْ مَا دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُنَّ یہ حروف خلا عدا حاشا یہ فعل کو دور کرتی ہیں کس سے فعل کو دور کرتی ہیں عَنْ مَا دَخَلْنَا عَلَيْهِ جس پر یہ داخل ہیں یہ حروف جس پر داخل ہیں اس سے فعل کو دور کرتے ہیں تنہیت الفعل لتنہیت الفعل یہ فعل کو دور کرتے ہیں کس سے ان ما دخلنا علیہ جس پر یہ داخل ہوئے اس سے کما ان اللہ کذالک جیسا کہ اللہ بھی اسی طرح کرتا ہے اللہ بھی اسی طرح کرتا ہے یعنی کیا یعنی اللہ جس پر داخل ہوا ہے فعل کو اس سے دور کرتا ہے اللہ فعل کو دور کرتا ہے جس پر داخل ہوا ہے اس سے وذالک عکس معنی تعدیہ ذالک یہ دور کرنا والی بات عکس ہے تعدیہ کے معنی کے عکس ہے الذی هو ایصال معنی الفعل الی الاسم تعدیہ کیا ہے فعل کے معنی کو اسم تک پہنچانا ہے ولو صح یقال انا متعلقۃ لصح ذلک فی الا اگر صحیح ہو کہا جائے انا متعلقۃ کہ یہ اگر صحیح ہے کہا جائے کہ یہ متعلق ہوتے ہیں لصح ذلک فی الا تو پھر الا میں بھی صحیح ہے یہ کہنا کہ اس کو بھی متعلق چاہیے لو صح اگر صحیح ہو ان یقال کہا جائے انہا متعلقۃ انہا یہ حروف خلا عدا حاشا یہ متعلقۃ متعلق ہوتے ہیں لصح ذالک تو یہی بات ذالک یہ متعلق ہونے والی فی الا الا میں بھی صحیح ہے پھر وَإِنَّمَا خُفِضَا بِهِنَّ الْمُسْتَثْنَى وَلَمْ يَنْصَبْ كَالْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا انما خُفِضَ بِهِنَّ ان حروف کے ذریعے مستثنیٰ کو جر دیے انما خُفِضَ بِهِنَّ الْمُسْتَثْنَى بِهِنَّ ان حروف کے ذریعے مستثنیٰ کو جر دیے وَلَمْ يَنْصَبْ كَالْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا اور نصب نہیں دی کل مستثنیٰ بِاللہ جیسے مستثنیٰ بِاللہ کو نصب دیتے ہیں نصب نہیں دی ان حروف کے ذریعے مستثنیٰ کو جر دیے نصب نہیں دی کیوں لِأَنْ لَا يَذُولَ الْفَرْقُ بَيْنَهُنَّ أَفْعَالًا وَأَعْرُفًا تاکہ فرق ظاہر نہ ہو بَيْنَهُنَّ ان حروف کے درمیان کے افعال ہیں وَأَعْرُفًا ان حروف کے درمیان فرق ظاہر نہ ہو افعالاً وعرفاً افعال اور حروف میں یہ حروف فعل ہیں وعرفاً یا
حرف ہیں، افعال ہوں گے تو نصب، حروف ہوں گے تو جر دیتے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں جر دی ہے لأن لا يزول الفرق، تاکہ فرق ظاہر نہ ہو بینہن ان حروف میں، افعالاً و اعرافاً، افعال اور حروف کے درمیان فرق ظاہر نہ ہو۔ چھوٹی سی بات اور ہے وہ ابھی عرض کر لیتا ہوں، توجہ کر لیں۔ حکمہما بعد المعارف والنکرات، ظرف اور جار مجرور کا حکم معارف اور نکرات کے بعد کیا ہے؟ یعنی معرفہ کے بعد اور نکرہ کے بعد جب ظرف اور جار مجرور آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ موضوع کلیئر ہے یا نہیں؟ معارف معرفہ کی جمع ہے، نکرات نکرہ کی جمع ہے، یعنی معرفہ کے بعد ظرف اور جار مجرور آ رہا ہے تو کیا حکم ہے اس کا؟ نکرہ کے بعد ظرف اور جار مجرور آ رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے ایک جملے میں خلاصہ کر دیا ہے، کہا ظرف اور جار مجرور کا حکم معرفہ کے بعد اور نکرہ کے بعد جملے والا حکم ہے، حکم الجملے، جملے والا حکم ہے۔ یہ نہیں کیا، وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اگر نکرہ کے بعد جملہ آتا تھا تو کیا واقع ہوتا تھا؟ صفت۔ نکرہ کے بعد جملہ صفت واقع ہوتا تھا۔ معرفہ کے بعد جملہ کیا آتا تھا جان؟ معرفہ کے بعد جو جملہ آتا تھا وہ حال واقع ہوتا تھا، ایسا تھا یا نہیں؟ ٹھیک، اچھا یہاں اسی طرح آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کیا اگر نکرہ محضہ کے بعد ظرف اور جار مجرور آ رہے ہیں تو صفت واقع ہوں گے، اگر معرفہ کے بعد ظرف اور جار مجرور آ رہے ہیں تو وہ حال واقع ہوں گے۔ جیسے جملے میں کہا تھا نا، جملے میں جیسے کہا تھا معرفہ اور نکرہ کے بعد آنے والا جملے کا جو حکم تھا وہ اب ظرف اور جار مجرور کا بھی وہی ہے، یعنی معرفہ کے بعد آئے گا جو ظرف اور جار مجرور وہ کیا بنے گا؟ معرفہ کے بعد آنے والا ظرف اور جار مجرور حال بنے گا، نکرہ کے بعد آنے والا ظرف اور جار مجرور صفت واقع ہوگا۔ توجہ فرمائیے، حکمہما بعد المعارف والنکرات، ظرف اور جار مجرور کا حکم معارف اور نکرات کے بعد، حکمہما بعدہما حکم الجملے، حکمہما ظرف اور جار مجرور کا حکم بعدہما بعد المعارف والنکرات حکم الجملے، جملوں والا حکم ہے۔ فہما صفتان، فہما یہ ظرف اور جار مجرور کیا ہیں؟ صفتان، یہ کیا ہیں؟ صفتان، صفتیں، فی نحو رأیت طائرا فوق غصن او علی غصن میں، یہاں ظرف اور جار مجرور نا صفت واقع ہوئے اس مثال میں، رأیت طائرا فوق غصن، یہاں فوق غصن طائرا کے لیے کیا ہے جان؟ صفت ہے، طائرا نکرہ محضہ ہے، فوق غصن یہ ظرف اس کے لیے صفت ہے، یا کہیں رأیت طائرا علی غصن، یہ علی غصن بھی صفت ہے طائرن کے لیے۔ ٹھیک ہے، معنی کیا؟ میں نے پھر اگر دیکھا فوق غصن جو شاخ کے اوپر تھا یا ٹہنی پہ تھا۔ معذرت، کیوں آگا جہاں کیوں صفت ہیں؟ رأیت طائرا فوق غصن او علی غصن، فوق غصن علی غصن طائرن کے لیے صفت کیوں ہیں؟ توجہ، لأنہما بعد نکرۃ محضہ، لأنہما اس لیے کہ یہ ظرف اور جار مجرور نکرہ محضہ کے بعد ہیں، اور نکرہ محضہ کے بعد صفت واقع ہوتی ہے۔ وحالان فی نحو رأیت الحلال بین الصحاب او فی الافق، وحالان ظرف اور جار مجرور حال واقع ہوئے ہیں، حالان ظرف اور جار مجرور حال واقع ہوئے ہیں، فی نحو رأیت الحلال بین الصحاب او فی الافق میں، یعنی کیا؟ رأیت الحلال بین الصحاب جو ہے نا یہ حال ہے الحلال کے لیے، بین الصحاب جو ظرف ہے یہ حال ہے عزیزو، او فی الافق یہ جار مجرور بھی الحلال کے لیے کیا ہے؟ یہ حال واقع ہوا ہے۔
पहली बैन साहब ज़र्फ और फिल फक जार मजरूर, ये हलाल के लिए क्या वाक़ होंगे, क्या वाक़ होंगे, हाल वाक़ होंगे। क्यों, क्यों जी, ले अन्नहुमा बाद मारिफतिन महज़ा, इसलिए कि ज़र्फ और जार मजरूर मारिफा महज़ा के बाद हैं। मारिफा महज़ा के बाद ज़र्फ और जार मजरूर तो क्या वाक़ होते हैं, हाल। अब भी ये हो गए हाल, ठीक है ना। अल हलाल अलिफ लाम के साथ जो आया है, यहां ख्याल करना कि ये हलाल बतौर अलम आया है, लिहाजा मारिफा महज़ा बन रहा है, क्योंकि बाद में मिसालें आ रही हैं कि अलिफ लाम जिन्स की हो, ठीक है, मारिफा है लफ्जों में, लेकिन मानवी तौर पर वो नकरा की शबी हो जाता है, ठीक है, वो जो है ना मारिफा गैर महज़ा बन जाता है। मारिफा जो अलिफ लाम वाला है ना, वो मारिफा गैर महज़ा होता है, ठीक है या नहीं। ये जो हलाल पर अलिफ लाम आई है ना, ये अलिफ लाम यानी ये अलिफ लाम पे नजर न रखो, ये जीनत की है, और ये हलाल अलम है, अलम बतौर अलम है। यहां अलम तो मारिफा ही है ना, मारिफा महज़ा ही है खालिस। व मुहतमिलान लहुमा फी नहव युजबुनी अज़्ज़हरु फी अकमामिही व समरु अला अग़सानिही, मुहतमिलान ज़र्फ़ जार मजरूर में एहतिमाल है, लहुमा, लहुमा सिफत का भी एहतिमाल है, हालियत का भी एहतिमाल है। मुहतमिलान ज़र्फ़ और जार मजरूर में एहतिमाल है, लहुमा सिफत का भी और हाल का भी। किस मिसाल में, फी नहव युजबुनी अज़्ज़हरु फी अकमामिही, ठीक है, फी अकमामिही जो अज़्ज़हरो है इसके बाद वाक़ हुआ है, और इस फी अकमामी में एहतिमाल है कि ये हाल है ज़ाहर के लिए, ये एहतिमाल भी है कि ये सिफत है ज़ाहर के लिए, ठीक है ये नहीं। युजिबुनी अस्समरो अला अग़सानिही, अस्समरो के बाद जो अला अग़सानिही है, इस अला अग़सानिही में एहतिमाल है, ये समर के लिए सिफत है, ये भी एहतिमाल है हाल है। चूंकि ये जो अलिफ लाम अज़्ज़ार और समर के ऊपर आई है, ये मारिफा गैर महज़ा है, और पीछे एक जगह पे बताया था मारिफा गैर महज़ा के बाद ज़र्फ़ और जार मजरूर जब आएगा, ठीक, चूंकि जुमले वाला हुक्म है, मारिफा गैर महज़ा के बाद जब ज़र्फ़ और जार मजरूर आएगा तो उसमें दो एहतिमाल हैं, दो एहतिमाल हैं, सिफत का भी हालियत का भी। क्यों, क्यों, ले अन्नल मुअर्रफ़ल जिन्सी कन नकरा, इसलिए कि मुअर्रफ़ जिन्सी नकरा की तरह है। वफी नहवे हाज़ा समरुन यानिउन अला अग़सानिही, ठीक है, यानिउन समर की सिफत है। अब ये नकरा क्या हो गया है, नकरा, नकरा ये क्या बन गया है, नकरा हो गया है, खासा हो गया है, नकरा माज़ा से निकल आया है, सिफत आ गई है ना, नकरा माज़ा नहीं रहा। जब ये नकरा माज़ा नहीं रहा, ठीक है, तो अला अग़सानिही को आप सिफत भी बना सकते हैं, हाल भी बना सकते हैं, चूंकि नकरा गैर माज़ा के बाद भी सिफत का भी एहतिमाल है, हाल का भी। हाज़ा समरुन यानिउन अला अग़सानिही, अला अग़सानिही हाल भी हो सकता है, सिफत भी हो सकती है। क्यों, लिअन्न नकरतल मौसूफ़ा कल मारिफ़ा, इसलिए कि नकरा मौसूफ़ा मारिफ़ा की तरह हैं, ठीक है। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो अज़ीज़ो भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।